پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو 33 ایئرز اولڈ 33 سال کے جوان تھے. آپ کا رنگ نہ وائٹ تھا نہ کالا تھا, آپ کا بیلی بٹن بھی نہیں تھا. لوگ امریکہ میں کسی نے سوال کیا کہ آدم ہے بیلی بٹن نہیں, بیلی بٹن نہیں ہے, یعنی جس کو ناپ بولتے ہو. بیلی بٹن ہوتی ہے جب تم پیدا ہوئے, تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو بیلی بٹن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیلی بٹن نہیں. کتنے ہائٹ ان کی کتنی تھی, ابھی امریکہ میں ریسرچ ہو رہی ہے, اور بولے کہ جتنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے اتنی ہی ہائٹ تھی, اتنی ہی ہائٹ تھی. یہ ایک یہودی کی ریسرچ ہے. اچھا, اتنی ہی ہائٹ تھی اور وہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا. خیر مجھے سائنس میں نہیں جانا, گفتگو ابھی ہو جائے گی. آدم علیہ السلام کو 33 سال کا جوان بنایا. آپ کا قد آپ جانتے ہی 60 ہاتھ. آپ یہ جانتے ہو کہ رنگ ان کا نہ زیادہ سفید نہ زیادہ کالا, ان کا رنگ گندم گو. آدم رنگ ہی نام بتاتا ہے کہ رنگ کیا تھا. آدم علیہ السلام کو بنایا, ابھی انہوں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی, حج نہیں کیا, تبلیغ نہیں کی, سجدہ نہیں کیا, قیام نہیں کیا, یہ ساری چیزیں عبادت کے لحاظ سے کچھ نہیں ہوا. لیکن کیا کہا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اب میری گفتگو لڑکوں بہت دھیان سے سننا. آدم کے پاس چیزوں کے نام, فرشتوں کے پاس تبلیغ, نماز, قیام, ساری چیزیں معصومیت. تو خدا نے کہا آؤ اس کو سجدہ کرو, تو فرشتوں نے آ کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کے پاس نمازیں نہیں ہیں, ابھی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی. ابھی وہ زمین پہ آئیں گے تو حج کرنے جائیں گے, ابھی زمین پہ آئیں گے تو تبلیغ کریں گے, زمین پہ آئیں گے تو باپ بن ساری چیزیں ہوں گی نا ابھی آ کے. یہ ہے عالم, خدا تعالیٰ نے انہیں سکھایا. یہ سب ہیں فرشتے. معصومیت علم نہیں, معصومیت ان کے پاس, تابعداری ان کے پاس, تبلیغ ان کے پاس, نماز ان کے پاس. تو رب نے کہا کہ آؤ جھک جاؤ, تو پتہ یہ چلا, تو پتہ یہ چلا فضیلت علم سے ملتی ہے, چلوں سے نہیں. فضیلت عبادت سے نہیں, چلوں سے نہیں, علم سے ملتی ہے. اور علم وہ جو خدا دے, علم وہ جو خدا دے. چلیے, خدا نے جو علم دیا تو کہا فرشتوں اگر تم کہتے ہو کہ تم اس سے افضل ہو تو آؤ پھر اس کی خبر دو. انبئونی باسماء ہؤلاء, آؤ آ کے خبر دو. اگر خبر دیتے ہو تو پھر آدم تم سے کم در, تم اس سے افضل. اس میں جبرائیل علیہ السلام شامل ہے. اگر جبرائیل علیہ السلام کا نالج آدم علیہ السلام سے زیادہ ہوتا تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ میرے پاس علم زیادہ ہے, میں تجھے چیزوں کے نام بتاتا ہوں. لیکن جبرائیل چپ. اب جملہ عرض کر جاؤں, جو جبرائیل آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکا وہ محمد کا استاد کیسے ہے؟ یہ جملے دماغ میں رکھو, ایمان کو محفوظ کریں گے. لوگ آج کل ایمان کو لوٹتے جا رہے ہیں. لیکن ایک اور ہے شیطان, ابلیس. ابلیس نے آگے بڑھ کے کہا لا علم لنا, یہ سب کا جملہ ہے, لا علم لنا, ہمارے پاس نالج نہیں ہے. تو جب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اور عزازیل یعنی ابلیس کے پاس محمد سے بڑھ کر علم ہے, میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان دونوں کے پاس علم تھا تو یہ آدم علیہ السلام کے علم کا مقابلہ کرتے, کیونکہ ان کے پاس علم کی پہلی ڈگری ہے, اس کو کہتے ہیں علم الاسماء. یہ علم کی پہلی ڈگری ہے. یہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ ڈگری لیتا ہے. آپ کا بچہ پیدا ہوا, 1 سال کا ہوا, 2 سال کا ہوا, 2 سال کے بعد وہ بولتا ہے ابا امی, اس کو علم الاسماء کہتے ہیں. تو جو ہمارے بابا آدم کو ڈگری دی تھی اس میں سے تھوڑی سی ڈگری ہمارے بچے وہی لیتے ہیں سب سے پہلے, اس کو کہتے ہیں علم الاسماء کی ڈگری. یہ پہلی ڈگری ہے. ہر بچہ پوچھتا ہے مام یہ کیا ہے, واٹ از دس, موم یہ کیا ہے, امی یہ کی ہے, وہ ایسا سوال کرتا ہے نا. تو یہ علم الاسماء کی ڈگری ہر بچہ لیتا ہے. بچے کی فطرت میں ہے, انسان کی فطرت میں ہے. تو بابا آدم کے پاس علم الاسماء کی ڈگری تھی, تو علم الاسماء کی ڈگری پہلی ڈگری ہے. تو جب شیطان پہلی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکا تو قرآن تو علم کی آخری ڈگری ہے. تو یہ ہے کہ جب شیطان علم کی پہلی ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکا تو پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پاس علم کی آخری ڈگری ہے اس کا مقابلہ وہ کس طرح کر سکے گا؟ نہیں کر. لیکن شیطان بڑا حدیث, اس کو کیا کروں, میں نے اس کو بڑا ڈھونڈا, ملتا سعودی عرب میں.
میں اس کو بڑا ڈھونڈتا ہوں. کبھی پاکستان میں ملے پولیس سے واقفیت ہے, سرمد صاحب سے بول کے ڈی آئی جی سے بات کروائیں شیطان کو مروانا ہے, لیکن نہیں یہاں ہے نہیں ہے. جب بھی ملتا وہی ملتا ہے صاحب. شیطان بہت پرانے. صاحب سے میں بولا شیطان کتنا پرانا ہوگا؟ بولے ہمارے ابا سے پہلے کا. میں نے کہا چلو ابا سے پوچھ لیں. باجی شیطان کب کا؟ بولے میرے ابا سے بھی پہلے کا. گفتگو بہت لمبی چلی, بات پہنچی کہنے لگے یہ تو نبیوں سے بھی پہلے کا, اتنا پرانا. میں نے کہا شاید کوئی 1000 سال ہو. بولا نہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. میں نے کہا اچھا ہاں ابراہیم کے دور میں تھا. بولے ذرا توجہ سے اسی انداز سے میری گفتگو سن لیجیے اور ایمان تازہ ہوگا. میں نے کہا اب کا؟ بولے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا. میں نے کہا تب کہاں تھا؟ بولے سعودی عرب میں. یار یہ بڑی پرابلم ہے. جب ملا سعودی, بھائی مینا سعودی عرب میں ہے نا, تو میں کیا بولوں اب اس کو مینا کو پاکستان کو بولنے سے رہا میں. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو ملا تو سعودی عرب میں, اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آیا تو سعودی عرب میں. بھائی کیا کریں, جب ہم گئے تو پتا چلا بنا ہے, آگے شیطان کھڑا ہے سعودی عرب میں. اچھا چلیے خیر, اگر نہیں ملتا تو مدینے میں نہیں ملتا. وہاں تو گھستا ہی نہیں ہے, گھستا ہی نہیں ہے. اور بڑی بات ہے یہ تنہا شیطان کی پرابلم نہیں ہے, دجال دنیا میں ہر جگہ جائے گا, مدینے نہیں جائے گا. تو اب اگر کوئی نہ جائے تو جب ابا ہے تو بیٹے تو ہوں گے نا بھائی. ارے پرابلم کا ہے کہ سنیے جملہ توجہ رہے. میں پوچھا شیطان کب کا؟ بولے ابراہیم کے دور میں بھی تھا. میں نے کہا اچھا پرانا یار بڑا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا تو 3980 سال ہو گئے. کہلے مختار سے پہلے کا ہے. میں نے کہا کب؟ کہتے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی تھا. بڑے دھیان سے جملہ سنیے گا. نوح کی کشتی میں ابلیس, نوح کی کشتی میں ابلیس. پتا چلا یہ اس کو بھی پتا ہے بچوں گا تو نیکوں کے صدقے. اسی لیے جب بھی باقی بیمار ہوگا طبیعت لے گا. اس کو پتا ہے جو مرضی کر لو آخر میں صدقہ علی مسجد کے ہی صدقے سے ملے گا, علی محمد کی دعاؤں سے ملے گا. اللہ کی قسم میں نے خود باقی درباروں پہ دیکھے. میرا جملہ نہیں ہے, یہ کاندلوی کا جملہ ہے, کاندلوی کا جملہ ہے. اور جملہ سن لیجیے. کہنے لگا مرنے سے پہلے ہر وہابی کو بریلوی بننا پڑتا ہے. میں نے کہا کاندلوی ابھی تو نے جملہ بولا ہے, سارے یہی بولیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے سے پہلے سرکار کی تزئین کیے بنا دروازہ کھلتا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا اللہ کے بندے, سن تو صحیح کبھی. تو میں نے کہا شیطان کب کا؟ بولے بہت پرانا. نوح علیہ السلام کی کشتی میں گھس گیا. کشتی میں گھسے سے معلوم تھا کہ بچوں گا تو نبی کے صدقے بچوں گا. توجہ رہے گا. میں نے کہا چلو نوح علیہ السلام تک. کہنے بولے اس سے بھی پائے گا. شیش علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. اچھا اس سے بھی پائے گا. آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. جو جی ابلیس آدم علیہ السلام سے پہلے کا. میں نے کہا بابا جی اب مر گیا ہوگا. میں نے کہا بابا جی جو آدم علیہ السلام کے دور کا ہے اب مر گیا ہوگا. بولے زندہ ہے. میں نے کہا شاید بابا جی عمر زیادہ ہو گئی, جواب صحیح نہیں دے پا رہے, میں مولوی صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مولانا شیطان کے بارے میں آپ کی بڑی نالج ہے, کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کا علم جس سے خطیر سے ثابت ہے. اگر نماز میں اس کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. شیطان سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں, بتائیے کہ زندہ ہے کہ مر گیا. مولوی صاحب نے لمبا سا ہاتھ پھیرا داڑھی پہ, سر کو تھوڑا سا پیچھے کیا. بولے قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان زندہ ہے. میں نے کہا آیت پڑھ دیجیے. لو آیت پڑھنے لگے. انہوں نے آیت پڑھ ڈالی اور قرآن سے ثابت کیا کہ شیطان زندہ. میں نے کہا حضور شیطان زندہ؟ بولے ہاں زندہ. میں نے کہا شیطان زندہ؟ بولے ہاں زندہ. میں نے کہا شیطان زندہ؟ بولے ہاں زندہ. میں نے کہا شیطان مرکز ہدایت ہے یا گمراہی؟ بولے مرکز گمراہی. تو میں نے کہا انصاف کر مولوی, جب مرکز گمراہی زندہ ہے تو مرکز ہدایت کیوں نہیں؟ شیطان ابھی تک زندہ ہے اور وہ مرکز گمراہی ہے. تو کیا مرکز گمراہی تو زندہ ہو